السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ آج اردو گرامر، اردو قواعد کا ہمارا تیسرا ویڈیو ہے، جس میں ہم اسم کی تعریف اور اس کی قسمیں، اس کے اقسام میں سے علم کی تعریف اور اقسام و تعریف و مثال کے پیش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا علم صرف کی تعریف، لفظ، کلمہ، کلام اور کلمہ کے اقسام۔ تو آج ہم اسی کلمہ کی پہلے قسم اسم کی تعریف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ یہاں اگر آپ کو کچھ سوال باقی رہ جاتا، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات اگر آتے ہوں سمجھ میں کہ بھائی نہیں کچھ سوال ہونی چاہیے، تو آپ اس پہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، آپ تمام سے ہماری گزارش اور درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیا اپڈیٹ، کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے دوست و احباب میں، اپنے ساتھیوں میں بھی اس لنک کو شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے، اسم کی پہلی تعریف کیا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز اور جانور کا نام ہو۔ اس کے بعد دوسری تعریف، اسم کی دوسری تعریف، کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس میں نہ تو زمانہ پایا جاتا ہے اور نہ وہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسا کلمہ جس میں نہ تو زمانہ پایا جائے اور نہ وہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا کیا ہو، محتاج ہو۔ مثال کے طور پہ کیف، دربھنگہ، موبائل، گھوڑا۔ یہاں جو مثال دی گئی، کیف ایک کلمہ ہے، کلمہ واحد ہے، ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں کسی زمانہ یعنی فعل ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے اور اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج بھی یہ نہیں ہے۔ اب ہم نے اسم کو کئی اعتبار سے اسم کی تقسیم کی ہے۔ ہماری جو اسم کی پہلی تقسیم ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے۔ کس کے اعتبار سے ہے دوستو؟ معنی کے اعتبار سے۔ یہاں دیکھیے بریکٹ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنے قسم ہیں؟ دو قسم ہیں۔ نمبر 1 اسم معرفہ اور نمبر 2 اسم نکرہ۔ ایک میں کیا ہے؟ معرفہ اور دو میں کیا ہے؟ دو میں نکرہ۔ دوستو، ہم اسم نکرہ کو ایک مکمل بحث کے تحت لائیں گے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ اسم معرفہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اسم معرفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اسم معرفہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، بلحاظ معنی یہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ بلحاظ معنی اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔ اب ہم اسم معرفہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ کی تعریف کہ اسم معرفہ وہ اسم ہے جس سے کسی خاص شخص، چیز، جگہ کا نام معلوم ہو۔ مطلب ایسا اسم جس سے ہم کسی خاص فرد کے بارے میں، کسی خاص جگہ کے بارے میں یا کسی خاص چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم معرفہ کہیں گے۔ جیسے اشتیاق اسم معرفہ ہے، مشفین اسم معرفہ ہے، جالے یہ جگہ کا نام ہے، اسم معرفہ ہے، دربھنگہ یہ بھی جگہ کا نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا کیا ہو، نام معلوم ہو۔ خاص شخص، چیز اور جگہ کا جس سے نام معلوم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں اسم معرفہ کی تقسیم، اس کی قسم دیکھ لیں۔ اسم معرفہ کی قسمیں دیکھیے، یہاں بریکٹ میں اسم معرفہ کی قسمیں لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے، ہم نے اسم معرفہ کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 میں اسم علم ہے، 2 میں ضمیر ہے، 3 میں اشارہ ہے، 4 میں منادہ ہے، 5 میں مضاف ہے، 6 میں موصول ہے، 7 میں معہود ہے۔ اور آج جو ہم پڑھیں گے
وہ اسے معرفہ کی پہلی قسم علم کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے بچوں؟ علم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسم علم کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص فرد، جگہ، شخص کے مخصوص نام کو بتائے۔ کسی فرد ہے یا جگہ ہے یا چیز کا جو مخصوص نام ہوتا ہے اس نام کو بتانے والا کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ توصیف ہے، توصیف ہے یہ جو خاص، جیسے توصیف بولے تو پتہ چل جائے گا، اس میں جو ہے توصیف ہے۔ اور بھی دیگر جیسے شاعر مشرق ہے، شاعر مشرق بولتے ہی ہمیں علامہ اقبال کے نام سمجھ میں آتا ہے، غالب، مرزا اسداللہ خان غالب، چاند اور ابن سعد وغیرہ۔ آئیے اب ہم اسم علم کے اقسام کو دیکھتے ہیں کہ اسم علم کی جو ہے کتنے قسم ہیں۔ تو ساتھیو ہم نے اسم علم کو جو ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ دیکھیے اسم علم کی قسمیں، اس کو ہم نے 5 حصے میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 تخلص، نمبر 5 عرف۔ کتنے حصے ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے ہم خطاب کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ خطاب کیا ہے۔ دیکھیے خطاب وہ اسم معرفہ ہے یعنی اعجازی نام ہے، وہ اسم معرفہ یعنی اعجازی نام ہے جو کسی شخص کی خوبی، غیر معمولی علمی، ادبی، سائنسی، تحقیقی یا کسی قومی خدمت کی وجہ سے قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ مطلب ایسا نام، ایسا اسم جو اعزازی طور پر عزت افزائی کے لیے کسی شخص کی علمی خوبی، ادبی خوبی، سائنسی خوبی، تحقیقی خوبی یا قومی خدمت کی جو خوبیاں ہوتی ہے اس بنیاد پر قوم یا حکومت کی تعریف سے دیا جانے والا نام کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ جیسے سر سید، یہ سر جو ہے سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے، ان کی علمی خوبی کی بدولت ان کو سر کا خطاب دیا گیا۔ امیر شریعت کا امیر، یہ خطاب قوم کی جانب سے ہے۔ شمس العلماء، یہ بھی قوم کی جانب سے ہے۔ اور جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں حکومت کی جانب سے یہ خطاب دیا جاتا ہے۔ پدم بھوشن، دیش رتن وغیرہ، یہ تمام کے تمام سر، امیر شریعت، شمس العلماء، پدم بھوشن، دیش رتن، یہ تمام کے تمام جو ہے خطاب ہے، کیونکہ یہ حکومت اور قوم کی جانب سے خطاب ہے، اعزازی نام ہے جو خطاب کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے نمبر 2 میں کیا ہے؟ لقب۔ نمبر 2 میں لقب وہ اسم معرفہ جو کسی وصف کی وجہ کر عوام میں مشہور ہو جائے۔ مطلب کسی صفت کی بنیاد پہ جو نام عوام میں مشہور ہو جائے اس نام کو ہم کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ان پہ ڈالی، جو امتحان اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا، اللہ نے جو امتحان ان سے لیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں ثابت قدم رہے، صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے اس امتحان کو جو ہے پاس کیا، تو انہیں خلیل اللہ کا کیا ہے؟ لقب مل گیا۔ یہ اللہ کے دوست کے نام سے جو ہے عوام میں مشہور ہو گئے۔ دوسرا نام موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلیم اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی لقب ہے۔ کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو ایک جلیل پیغمبر اور رسول ہیں اللہ کے۔ کلیم اللہ کا لقب عوام میں اس لیے مشہور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ بات کرتے تھے، تو اللہ سے بات کرنے کی وجہ سے جو کلیم اللہ کا لقب ان کو ملا۔ اس کا سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء جو حضرت امام حسین کا لقب ہے۔ حضرت امام حسین کی جو ہے قربانی کی بدولت ان کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ اسی طریقے سے نقیب ہندوستان ہے، جو اچھی نقابت کرنے والے ہیں اس میں سے کسی ایک کا نام جو ہے نقیب ہند لقب دے دیا گیا۔
بھائی نقیب ہند، نقیب ہند بولتے ہی ہمیں وہ شخص ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جس کا لقب نقیب ہند ہو۔ اس کے آگے کیا ہے؟ کاتب ہے، تو کاتب بھی ایک صفت ہے۔ کاتب کیا ہے؟ ایک صفت ہے اچھا لکھنا۔ اچھا لکھنے کی بنیاد پہ جو ہے وہ عوام میں مشہور ہو جائے کہ بھئی فلاں کاتب ہے، کیونکہ وہ اچھا لکھتا ہے۔ چلیے اب جو ہم اس کی تیسری قسم دیکھیں گے۔ تیسری قسم جو ہے اس کی کنیت ہے، کس کی؟ اسم عالم کی تیسری قسم کنیت ہے۔ کنیت وہ اسم معرفہ جو اصل نام کی جگہ ماں باپ، بیٹا بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے، مطلب اصل نام نہ لیا جائے بلکہ ایسا نام جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، جیسے ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ابن مریم کے لفظ نام سے پکارا ہے، تو ابن مریم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہتے ہیں، یہ ان کی کنیت ہے۔ اسی طریقے سے ابو حفص یہ حضرت عمر کی کنیت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہے آپ نام لے سکتے ہیں، ابن سعد، ام سلمہ، اور آپ بھی جو ہے کسی کو اس کے بیٹا یا بیٹی کی طرف سے جو ہے نسبت کر کے اس کو پکاریں گے، جیسے ابو دانش، ابو مجاہد، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گا اس کی۔ اب ہم اس کی چوتھی قسم تخلص، اسم عالم کی چوتھی قسم تخلص کو دیکھتے ہیں۔ وہ اسم معرفہ جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے کوئی شاعر ہے، وہ نظم لکھ رہا ہے، غزل لکھ رہا ہے، اور اس نظم اور غزل کے آخری مصرے میں جسے ہم مقطع کہتے ہیں، مقطع کے اندر اپنا مخفف نام یا اپنا پورا نام جو بھی نام استعمال کرتا ہے وہی نام جو ہے تخلص کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے۔ جیسے ذوق، یہ ذوق تخلص ہے، اس لیے کہ یہ شاعر کا مخفف نام ہے، چھوٹا سا نام ہے۔ نظم یا غزل کے آخری شعر جس کو مقطع کہتے ہیں اس میں جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام ابراہیم ہے۔ آگے دیکھیے غالب، ان کا پورا نام اسد اللہ خان غالب ان کا تخلص ہے۔ پھر آگے کلیم، پورا نام یہاں دیا ہوا براکٹ میں کلیم الدین احمد، لیکن یہ تخلص کیا کرتے ہیں؟ کلیم کرتے ہیں۔ چلیے اب آج کے ویڈیو کی آخری کڑی دیکھتے ہیں، مطلب اسم عالم کا کی پانچویں قسم عرف۔ دیکھیے دوستو، عرف وہ اسم معرفہ ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو، یا وہ فرضی نام ہو، مطلب کسی شخص کا ایک نام کچھ اور ہے اور دوسرا نام گاؤں میں کسی اور نام سے مشہور ہو گیا تو اس کو ہم فرضی نام کہیں گے، اور کسی حقارت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے یا پیار کی وجہ سے جو نام دیا جاتا ہے اسے بھی ہم عرف نام کہتے ہیں۔ اصل نام کیا رہتا ہے؟ فضل الرحمن، اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فضلو۔ کسی کے لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو ہم لمبو، کسی کے جو ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کو چھوٹو یا بنٹو۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی کا نام جو ہے رضا الرحمن ہے لیکن پیار سے جو چاند، کسی کا نام جو ہے شاہد ہے پیار سے جو ہے گلاب۔ اسی طریقے سے جو ہے جو نام پیار سے دیا جاتا ہے اس نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ حقارت سے جو نام رکھ دیا جاتا ہے اسے ہم عرف کہتے ہیں۔ تو دوستو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ ہم آخر میں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اپنے ساتھیوں میں بھی ہمارے لنک کو شیئر کریں۔